ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہاں سے ان لوگوں کی صفات کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو صریحاً حق کا انکار کرنے والے ہیں. اس سے قبل ابتداء میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے متقین کی صفات عظیمہ کا ذکر فرمایا، جن کا بیان ہم نے الحمدللہ سن لیا کہ اللہ رب العزت نے متقین کو جن صفات سے متصف ہونے کا حکم دیا اور اس پر جو عظیم انعام مرتب ہوتا ہے ہدایت عظیمہ کی صورت میں، اولئک علی ھدی من ربہم، اور اسی طرح سے کامل فلاح کی صورت میں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پھر اس کے بعد اب ان کا ذکر ہے کہ جو صریحاً حق کا انکار کرنے والے ہیں اور اپنی دشمنی و عداوت کا اظہار کرنے والے ہیں. فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے بارے میں کیا خبر ہے، کیا ہے ان کا معاملہ، کیا صورتحال ہے. فرمایا سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، تو نے ڈرایا ان کو یا نہیں ڈرایا، ان کے لیے یہ دونوں معاملات برابر ہیں. عام ترجمے کے مطابق تفسیر میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اب کیوں لے کر نہیں آئیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر دبیس پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین کفروا، شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی فلہذا لما ذکر صفات المؤمنین حقا ذکر صفات الکفار المظہرین لکفرہم. کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے متقین مؤمنین جو حقیقی مؤمن اور متقین ہیں، جب ان کی صفات کا ذکر فرمایا، تینوں گروہوں کا ذکر ہے نا، سب سے پہلے متقین کا، پھر اس کے بعد کفار کا. کفار کو سمیٹ دیا ہے دو آیات میں، کیونکہ جو اپنے کفر و عناد کو ظاہر کرنے والے ہیں، کفر بغض و عناد ہیں، جو ظاہر کرنے والے ہیں تو ان کا معاملہ سب کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد 16 صفات منافقین کی بیان کی ہیں، تیسرا گروہ، اور اس میں سب سے زیادہ تفصیل فرمائی ہے، تفصیل کی ہے، کیونکہ ان کا معاملہ چھپا ہوا ہے، باطنی ہے، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی ہم پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا. اگر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ بتاتے کہ ان منافقین کی صفات کیا ہیں، ان کی نفسیات کیا ہے، ان کی باطنی جو امور ہیں وہ کیا ہیں، ہم کبھی بھی ان پر مطلع نہ ہو سکتے. فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مؤمنین جو مؤمنین حقہ ہیں ان کی صفات کا ذکر فرمایا، ذکر صفات الکفار، ان کفار کی صفات کا ذکر فرمایا. اس کے بعد کون سے کفار؟ المظہرین لکفرہم، جو اپنے کفر کو ظاہر کرنے والے ہیں، اپنے کفر کو چھپاتے نہیں ہیں کہ باطن میں جو ہے وہ کفر ہے اور ظاہر میں اسلام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ باطن میں کفر ہے تو ظاہر میں بھی کفر ہی ہے. ظاہراً باطناً وہ کافر ہیں
ہم بھی ان کو معلوم کر سکتے ہیں. المعاندین للرسول، وہ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اور بغض کا اظہار کرنے والے ہیں. یخبر تعالی ان الذین کفروا، اللہ سبحانہ و تعالی خبر دیتے ہیں ان کے بارے میں کہ جنہوں نے کفر کیا ان کی کیا صورتحال آئی. اتصفوا بالکفر، یعنی جنہوں نے کفر کیا اس سے مراد کیا ہے؟ کون سے کفار ہیں؟ اتصفوا بالکفر، کہ جو کفر کی صفت سے ایسے متصف ہوئے. وانصبغوا بہ، کہ اس کے رنگ میں پوری طرح سے رنگے گئے، یعنی ان کی گویا کہ کفر ان کی رگ و پے میں سما گیا. جیسے کہ اشربوا کا لفظ بھی قرآن کریم میں آتا ہے مختلف مقامات پر. وصار وصفا لهم لازمہ، اور کفر گویا ان کا لازمی وصف بن گیا، یعنی ان کے ساتھ اس طرح سے متصل ہو گیا، ایسے متصف ہو گئے کہ کفر کی گہرائیوں میں ڈوب گئے ہیں، پوری طرح سے اس کے رنگ میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ رنگے گئے ہیں. اس حد تک اس کفر میں وہ یعنی ڈوبے ہوئے ہیں کہ لا يردعهم عنه رادع، کوئی بھی ہٹانے والا ان کو اس سے باز نہیں رکھ سکتا، ان کو اس کفر سے دور نہیں کر سکتا. ولا ينجع فيهم وعظ، نہ کوئی وصیت نصیحت ان کو اثر کر سکتی ہے. کوئی ڈر، کوئی دور رکھنے والا، کوئی ہٹانے والا، کوئی شے ان پر مؤثر نہیں ہو سکتی ہے. انہم مستمرون علی کفرہم، وہ اپنے کفر میں اسی طرح سے جاری رہنے والے ہیں، اپنے اسی وصف کو مسلسل اختیار کرنے والے ہیں. فسواء علیہم اانذرتہم، بس برابر ہے ان پر کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا تو نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اللہ نے خبر دے دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. وہ حقیقت الکفر، اور کفر کی حقیقت کیا ہے؟ جیسے کہ شیخ صاحب نے پہلے ایمان کی حقیقت بتائی تھی کہ ایمان کیا ہے. اصل میں دل کی ایسی تصدیق جازم جس کا اثر لازماً انسان کے جوارح پر، اس کے اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے، اور نہ صرف وہ اپنے قلب کے ساتھ، قلب کے اعمال کے ساتھ محبت، خشوع، انابت، تضرع، یہ تمام جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص کرتا ہے اس طرح سے خوف، بلکہ اس کے جو ظاہری اعضاء ہیں، اس کے اعمال ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے مطیع ہوتے ہیں، اسی کے مطابق ہوتے ہیں. تو یہاں پر کفر کی حقیقت بیان فرمایا ہوا الجحود لما جاء به الرسول او جحد بعضه. کفر یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کلی انکار ہے، جو آپ لے کر آئے اس کا مطلقاً انکار کر دینا کہ میں نہیں مانتا، میں رسول نہیں مانتا، یا نبی نہیں مانتا، یا میں تمہارے مانتے ہوئے بھی تمہارا انکار کرتا ہوں، نہیں تمہارے کہنے پر چلنا چاہتا، تمہاری شریعت کو ٹھکرا دیتا ہوں، تمہارے قرآن کو معاذ اللہ قبول نہیں کرتا. یا اس کے بعض کا، اس شریعت کے کسی ایک حصے کا انکار کر دینا، اور اس کو جاننے کے بعد کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے اس کو ٹھکرا دینا. فَهَؤُلَاءِ الْكُفَّارُ لَا تُفِيدُهُمُ الدَّعْوَةُ إِلَّا إِقَامَةَ الْحُجَّةِ. فرمایا یہ ایسے کفار ہیں کہ ان میں دعوت کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، ان کو دعوت دینا قطعاً مفید نہیں ہوتا ہے سوائے حجت کے قائم کرنے کے. الحجت الرسالیہ، الحجت الرسالیہ کہ رسالت کی جو حجت ہے یہ اللہ کی حجت ہے. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حجت جو ہے اپنے بندوں پر، وہ اللہ کے رسل اور انبیاء کی بعثت کے بعد ہے. جب ان کی رسالت، ان کا پیغام پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی حجت بندوں پر تمام ہو جاتی ہے. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. اور فرمایا وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. تو یہ ان پر جو، ان کو جو دعوت دینا ہے اور ان کے لیے جو حق کا بیان ہے وہ صرف اسی حد تک مفید ہے کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے. اور جیسے کہ آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما جئت به الا كان من اصحاب النار. فرمایا کہ اس امت میں کوئی بھی شخص یہودی ہو یا نصرانی ہو جو میری دعوت کے بارے میں سن لے، میرے بارے میں سن لے کہ ایک اللہ کے رسول ہے، خاتم المرسلین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کے حامل ہیں اور ان پر کتاب مبارک اتاری گئی ہے اور یہ ان کی شریعت ہے اور یہ ان کا دین ہے، اسلام ہے، اس کے بعد وہ ایمان نہ لے کر آئے ثم لم یؤمن بالذی جئت بہ، اگر اس پر ایمان نہ لے کر آئے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. سن لے، اس کا سماع صحیح ہو، اس کو صحیح معلومات ہو جائے، غلط چیز نہ بتائی جائے، اس کو معلوم ہو جائے، فرمایا وہ جہنمی ہے. یہ اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے. الحجت الرسالیہ.
تو یہ فرما رہے ہیں کہ لا تفیدهم الدعوہ الا اقامۃ الحجہ وکان فی ھذا قطعا لطمع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی ایمانہم. تو فرماتے ہیں گویا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا یہاں پر کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرایا ہو آپ نے یا نہ ڈرایا ہو ان کے لیے برابر ہے. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کی طمع جو ہے اس کو قطع کر رہے ہیں، اس کی آپ کی جو حرص تھی کہ یہ لوگ ایمان لیں. کیا آپ حریص ہیں نا، آپ کی صفت مبارکہ ہے کہ آپ حریص ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ انسانیت کی خیر چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جمیع جو بنو آدم ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں. یہ آپ کا جو ہے یہ مقصود ہے، یہ آپ کا جو ہے جذبہ ہے. یہاں تک کہ اس کے لیے گویا آپ اپنے نفس کو ہلاک ہی دیتے ہیں. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو یہ جب آپ کی دعوت جو کہ خالص ہے اور زبان رسالت ہو جو کہ فرق کرنے والی ہے، اور قرآن کریم ایسی کتاب معجز ہو جس کے کوئی نظیر نہیں ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں اس کتاب جیسی، اور زبان مبارک اللہ کے رسول کی ہو، جبکہ محمد فرق بین الناس، اللہ کے رسول جو ہیں وہ لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں طیب اور خبیث میں، مومن اور کافر میں. اور اتنی جب فرقان ہو، قرآن کریم کا نام بھی فرقان ہے، اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ حق بیان ہو جائے اور آپ کی محبت ہو، ان کے لیے الفت ہو کہ یہ ایمان لے آئیں اور آپ رحمت للعالمین ہیں اللہ کی طرف سے، اس کے باوجود جب ایمان نہ لائیں تو آپ کو دکھ اور تکلیف ہوتی اور آپ اس سے شدید جو ہے وہ تکلیف محسوس فرماتے. تو گویا کہ اللہ نے آپ کی اس طمع کو کاٹ دیا ہے. بتایا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے. آپ کتنی دعوتوں کو دیتے رہیں وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے. وَأَنَّكَ لَا تَأْسَ عَلَيْهِمْ، اور یہ کہ آپ ان پر افسوس نہ کریں. وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اور حسرتوں کی بنا پر آپ کا نفس ان پر جاتا نہ رہے. یہ نہیں کہ آپ ان پر جو ہے اسی بنا پر غم کرتے رہیں، اپنے نفس کو ہلکان کر دیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے اسی حسرت کی بنا پر. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی قرآن کریم کے اندر موضوع کئی مقامات پر جو ہے وہ بیان ہوا ہے. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان کفار کی بات کر رہی ہے. یہ عام المخصوص ہے. عام المخصوص سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہے اس سے مراد وہ خاص کفار ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کی تقدیر میں تھا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تمام کفار کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے کفار ایسے ہیں کہ جو جب دعوت دی تو ہم جانتے ہیں کہ دشمن تھے لیکن مومن ہو گئے، ایمان لے کر آئے. ایسے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بلکہ مغفرت کا وعدہ ہے، اگر یہ کفر سے باز آ جائے ان کے سابقہ تمام گناہ معاف. اور اسی طرح سے دیگر ایسی آیات اور احادیث مبارکہ ہیں اور حقائق بھی ہیں. تو ان سے مراد وہ خاص اشقیاء ہیں، دلوں کے سخت وہ لوگ جن پر اللہ نے مہر لگا دی کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. جو فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ کی تقدیر میں پہلے سے یہ بات موجود ہے کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ برابر ہے ان پر کہ تو نے ڈرایا ان کو یا نہ ڈرایا. ای انذارک ایاہم وعدم او ترک انذارہم سواء، کہ تیرا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. لیکن یہاں پر امام ابو القاسم السہیلی بہت بڑے امام ہیں لغت کے، انہوں نے یہ فرمایا اور ان کی اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیگر جو مفسرین کے جو اقوال ہیں ان پر یعنی لغت کے پہلو سے ترجیح حاصل ہے. اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہنا ہو کہ یہ اور یہ برابر ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، اگر یہ کہنا مقصور ہوتا صرف کہ یہ فی نفسی ہی یعنی ڈرانا یا نہ ڈرانا، انذار اور عدم انذار، یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ دونوں اگر کہا جائے کہ یہ برابر ہیں تو پھر یہ بھی کافی تھا کہ سواء انذارک ایاہم و ترکو انذارہم، یہ یوں بھی جو ہے وہ کافی تھا. لیکن اس طرح سے جو ہے وہ نہیں فرمایا گیا، کیونکہ
یہاں فرمایا کہ سواء علیہم اانذرتہم، حمزہ جو ہے استفہام کا ہے اور پورا پھر جملہ ہے اس استفہام کی صورت میں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب عربیت کے اندر جو ہے اس طرح کا اسلوب ہوتا ہے، سواء کے بعد پھر جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہاں پر اہل عرب جو ہے اس فعل کو افعال قلب میں سے لیتے ہیں، یعنی جاننا، سمجھنا، محسوس کرنا، اس طرح کے افعال میں سے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عدم المبالات، یعنی ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے، یعنی افعال قلب میں سے ہے، ان کو اس بات کی کوئی احساس یا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈرا رہے ہیں یا نہیں ڈراتے ہیں، آپ ان کو بات سناتے ہیں، ڈر سناتے ہیں یا نہیں سناتے، ان کے لیے اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی ان کے دل میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کا ڈرانا ان کو یا نہ ڈرانا برابر. فرق سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے دونوں میں؟ ایک ہے کہ انذارک و عدم انذارک، انذارک ایاہم و عدم انذارک لہم، ایک تو یہ ہے کہ میں ان دونوں کو یہ برابر ہے، ایک یہ ہے، یہ بھی قول ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح سے آ جائے کہ سوا کے بعد حرف جر ہے علی اور اس کے بعد پھر حمزہ کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ یہ تب ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ سواء علی افعل ام لم یفعل. جیسے بندہ کہتا ہے کہ سواء میرے لیے برابر ہے کہ وہ کرتا ہے یہ کام یا نہیں کرتا، تو مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہونے کی بات نہیں ہے، یعنی مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کام کو کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو کہتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جب افعال قلوب میں سے ہو، وگرنہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کا الغاء کرنا فعل کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. بہرحال اس میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ پھر یہ کچھ نحو کی فقہ اللغہ میں باتیں آ جائیں گی جو آپ کے لیے تھوڑی سی دقت ہو جائے گی، اس لیے یہ بات سمجھنا کافی ہے کہ یہ اسلوب ہے قرآن کریم کا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. اور یہ بات بڑی ایک قوی بات، دقیق بات ہے کہ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، یعنی ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ان کو ڈرا رہے ہیں یا نہیں ڈرا رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو اس کی ایک حیثیت ہے، اللہ کے یہاں ایک حجت تمام ہو رہی ہی نہیں ہو رہی، حجت رسالیہ. تو ام لم تنذرہم لا یؤمنون. پھر اس کے بعد اب فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی آنکھوں پر، ان کی سماعت پر، ان کے سننے پر. یہ سمع جو ہے یہ کیا ہے؟ سمع یہ مصدر ہے. آپ محسوس کریں کہ یہاں پر جب دلوں کا ذکر آیا تو یہ جمع ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، قلب کی جمع قلوب، اور جب سمع کا ذکر آیا، سمع کیا ہے؟ مصدر یعنی سننا. اگرچہ ہم ترجمے میں کہہ رہتے ہیں کہ ان کے کانوں پر، لیکن آذانہم نہیں فرمایا، یہاں پر کیا فرمایا؟ سمعہم، یہ مفرد ہے، مصدر ہے. وعلی ابصارہم، اور جب ابصار ہے وہ پھر جمع ہے، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ پردہ ہے، گہرا پردہ ہے. اب اس کے بارے میں علماء نے اس کی کئی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، تو ہم اس میں سے جو راجح چیز ہے جو کہ شرع اور لغت کے موافق ہے اس کو بیان کرتے ہیں بتوفیق اللہ تعالی. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر. یہ ختم کیا ہے؟ ختم کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی جو ہے جب وہ چھتا اپنا بنا لیتی ہے نا، شہد کا جب چھتا مکمل کر لیتی ہے، کیا کر لیتی ہے؟ مکمل. ایک آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے بات، ختم مکمل کرنے والی بات. کوئی شے بھی جب اس کی انتہا ہو جائے، انتہا اس شے ختم ہو جائے، کہتا ہے میں نے ختم کر لیا، فلاں چیز میں نے ختم کر لی. تو جب آپ اس کو کہ شے کو مکمل کر لیں تو وہ ختم کیا. جب اس کو مکمل کر لیتی ہیں تو پھر اسی موم میں سے جو ویکس ہوتی ہے نا، ان کی موم ہوتی ہے، اس کا بالکل باریک سی ایک اس کا پردہ لے کر اس کے اوپر سارا اس کو ویسے ڈھانپ دیتی ہے، تختی ہے، ڈھانپ دیتی ہے کہ یہ مکمل ہونے کے بعد اب کیا ہے کہ یہ چیز اب اس میں سے نہ کچھ زیادہ کیا جائے نہ کچھ نکالا جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اب یہ دو مفاہیم ہے، اس میں دو اس کے اندر جو ہے وہ قیود بیان کیے ہیں میں نے. کون سی؟ ایک چیز کا اختتام پذیر ہو جانا، ختم کر دینا، چیز کو انتہا تک پہنچا دینا. دوسرا اس کو ڈھانپ دینا، مکمل اس کو ڈھانپ کر محفوظ کر دینا. ان دونوں معنی میں لفظ ختم استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ختم البذر فی الارض،
جیسے زمین میں کسی دانے کو بیج کو اگر بویا جائے اس کے لیے بھی ختم کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ یہ ڈھانپ دیا نا، ان کو چھپا دیا ہے زمین میں، اور اسی طرح سے اس کو مکمل کر لینا اس کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ختام اس مٹی کو بھی کہا جاتا ہے. پہلے ہوتا تھا کتاب لکھی، جب کتاب مکمل کر لی، کوئی رسالہ کسی کو نہیں دکھانا ہے اب، تو اس کے بعد مکمل کرنے کے بعد اس پر ایک مٹی سے ایک سیل لگا دی، اس طرح سے کہ دوبارہ اس کتاب میں کوئی اضافہ نہ کر سکے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اب محفوظ رہے اور چھپا رہے، اسی کے لیے کہ جو اس کو کھولے تو وہ اس کو پڑھ لے. آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ مہر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اب خاتم ہے، کیا مطلب ہے کہ آپ تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی اب نہیں آئے گا. خاتم بھی ہے قرأت متواترہ کے اندر، تو خاتم جو ہے سلسلے کو ختم بھی کرنے والے ہیں. اور اسی طرح سے مہر کا اگر معنی یہ لیا جائے کہ اب اس میں کوئی زیادتی یا کمی نہیں ہو سکتی، تو یہ بات بھی درست ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو سبحانہ و تعالی جو اللہ اپنے بندوں کو شراب پلائیں گے، رحیق المختوم، فرمایا ختامہ مسک، اس پر جو مہر لگی ہوئی ہے وہ کستوری کی ہے. جو مہر لگی ہوئی ہے وہ کس کی ہے؟ کستوری کی ہے. تو اس لیے مہر کے معنی میں مہر کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کوئی چیز، کوئی اہم دستاویز آپ نے جب لکھی تو کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ لکھنے کے بعد پھر اس پر آپ ایک مہر لگا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ اب اس کے اندر کسی بھی حصے، کسی جز میں اضافہ نہیں ہو سکتا، نہ کمی کی جا سکتی، یہ مکمل ہو گیا ہے. ایسے ہی ہے نا. اور اگر کہیں اس میں قطع برید ہوتی ہے، کوئی اضافہ کرنا ہوتا ہے یا کچھ کمی کرنی ہے، تو دوبارہ پھر اس پر مہر لگائی جاتی ہے. ایسی ہے نا، اس پر دستخط کیے جاتے ہیں بتانے کے لیے کہ نہیں، یہ بھی ہماری طرف سے اور اس کے بعد ہے. تو اسی طرح سے یہ دلوں پر جو ہے مہر لگا دیے جانا اللہ کی طرف سے ہے کہ جو کچھ اس دل کے اندر ہے، کفر ہے، وہ اب باہر نہیں نکل سکتا، اور باہر سے کوئی ایمان کی بات اندر داخل نہیں ہو سکتی. دلوں میں جو کفر ہے وہ اب اندر رہے گا، وہ باہر نہیں آئے گا. اور جو باہر ایمان ہے، کوئی خیر کی بات ہے، وہ دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اور اسی طرح سے فرمایا کہ ان کی سماعت پر، ان کے سننے پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. میں نے بتایا کہ مصدر جو ہے یہ مفرد ہوتا ہے. مصدر چونکہ معنی ہے نا، جیسے آپ کا شجاع، کرم اور غضب. اب آپ 100 بندے بھی غضب کر رہے ہیں تو غضب ہی بولیں گے. اگر 100 بندے بھی جو ہے وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ مصدر پر ہی سننا، دیکھنا، ایسے بولتے ہیں نا اردو کے اندر، سننا، دیکھنا، کرنا، جاگنا، سونا. تو 100 بندوں کے لیے بھی وہی ہے. یہ نہیں کہ آپ 100 بندوں کے لیے اگر 100 بندے سو رہے ہیں یا سوئے ہیں تو آپ الگ الگ ان کے لیے مصدر بولیں گے، ایسا نہیں ہے. معنی ہے، فعل ہے نا، تو مصدر جو ہے وہ فعل سے مشتق ہے اور اسی ایک معنی کو بیان کرتا ہے. اس لیے مصدر جو ہے مفرد ہوتا ہے، سوائے اس بات کہ مصدر میں انواع مختلف ہو جائیں، یعنی مختلف طرح کا سونا ہو جائے، مختلف طرح کے اگر کوئی چیزیں ایسی ہو جائیں، انواع مختلف ہو جائیں، تو پھر یہ بھی اس میں تنوع آ جاتا ہے، وگرنہ مصدر جو ہے مفرد لایا جاتا ہے. مثلا فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون. کہ مومنین کی صفات یہ ہے کہ ہم لاماناتهم، امانت مصدر ہے نا، امانت، لیکن یہاں امانات جمع فرمایا، مصدر کو جمع لایا گیا کیونکہ امانتیں ایک قسم کے نہیں ہیں، صرف کئی طرح کی امانت، انواع ہے کثیر. سب سے بڑی امانت کون سی ہے؟ دین کی اور ایمان کی، یہ امانت ہے. پھر اس کے بعد انسان کے پاس بہت سی امانتیں ہو سکتی ہیں، حق کی گواہی دینا، اور اسی طرح سے اپنے معاملات امور کو سنبھالنے کے لیے، امت کی عمارت کو سنبھالنے کے لیے اس شخص کو منتخب کرنا اور اس کو یہ امانت اس کے سپرد، یہ بھی امانت ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور دیگر اس طرح کی کئی اس کے مصداقات ہیں. تو گویا کہ امانتیں بہت انواع کی، بہت قسموں کی ہیں. فرمایا کہ ان والذین هم لاماناتهم وعہدهم، یہ مفرد ہے. راعون، ان کا خوب لحاظ کرنے والے ہیں. والذین هم بشہاداتهم، اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پر قائم رہنے والے ہیں. شہادت بہت سی شہادتیں ہیں، انواع مختلف ہے شہادتوں کی، ایک ہی قسم کی شہادت نہیں ہے. سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ کلمہ توحید کی. اور اس کے بعد پھر کونوا قوامین للہ شہداء
بالقسط ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. تو گویا کہ جہاں پر انواع مختلف ہو جائیں وہاں مصدر جو ہے وہ تثنیہ جمع ہو سکتا ہے ثلاثی میں، وگرنہ یہ ہے کہ مصدر جو ہے مفرد رہتا ہے. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پھر یہ بھی دیکھیے کہ دل مختلف ہے. دل کیا ہے؟ مختلف ہے. سننا، سماع جو ہے انسان کا، سننا حق کی بات کو سننا، قرآن کریم کو سننا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، یہ ایک ہی جنس ہے اللہ کی طرف سے. یہ کفار جس کے مخاطب ہیں کہ علم وحی ہے نا، یہ علم رسالت ہے کہ تم پر بیان کیا جا رہا ہے، اس کو سنو. لیکن اس سننے کے بعد دلوں کی جو کیفیتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ مختلف ہیں. کفار کے دل کوئی کفر میں بغض میں زیادہ سخت ہے، کوئی کم سخت ہے، کسی میں کسی طرح کا جہل ہے، کسی میں کسی طرح کا جہل ہے. اس لیے فرمایا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قرآن نے فرمایا اللہ نے کہ آپ کو لگتا ہے یہ کفار ایک ہے، ان کی جمعیت قائم ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے دل مختلف ہیں. دل جن سے کفر میں تو ایک ہے، مگر کفر کی نوعیت میں اور کفر کی شدت میں، کثرت میں کیا ہے؟ مختلف ہے. اس لیے دل مختلف ہے، دلوں کی حالتیں مختلف ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم. اور دل ہی تو اصل ہے، دل ہی اصل ہے. یہ جو قرآن کریم کے موضوعات ہیں اس میں ایک بہت بڑا موضوع ایمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے بعد وہ فقہ القلوب ہے. کیا ہے؟ فقہ القلوب. دلوں کے حالات کو جاننا. جو شخص اپنے دل کی کیفیت کو شریعت کی روشنی میں نہیں سمجھ سکتا ہے، کہ اس کی صلاح اور فساد کو نہیں سمجھتا ہے، اس کے مرض کو نہیں سمجھتا اور اس کے اطمینان کو نہیں سمجھتا، وہ اپنے اللہ کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے احکامات ہیں، ایمان کے کتنے ہی احکامات ہیں جو براہ راست قلب سے متعلق فرمائے، قلب سے ان کا تعلق ہے. جیسے کہ سکینت ہے انسان کے دل میں ہوتی ہے، هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. اطمینان ہے دلوں میں ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تقوی ہے، دل اس کا مرکز ہے. تقوی ہا ہونا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اسی طرح سے بیماری ہے، شفا ہے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. ان کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے. دیگر ایسے کتنے ہی معاملات ہیں. وجل ہے، دلوں کا اللہ کے ڈر سے، خوف سے کانپنا. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. خشیت ہے، اللہ کے رسول نے اس دل سے پناہ مانگی ہے جو اللہ کے خشوع نہ رکھتا ہو، اللہ کی خشیت. اعوذ بک من قلب لا یخشی. تو دل کے ساتھ کتنے ہی امور ایسے ہیں جو اسی طرح سے دل میں مرض ہوتا ہے. دل کی اقسام ہے، صحیح بھی ہے، مریض بھی ہے، میت بھی ہے، مخبت بھی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا، گریہ وزاری کرنے والا. اس کے تمام اعضاء خشوع و خضوع کی بنا پر بالکل مطمئن اور پرسکون ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جا کر. اور دل جو ہے وہ قلوبہم قاسیہ. ایسے میت اور سخت دل بھی ہوتے ہیں جن میں کوئی شے اثر نہیں کرتی ہے. دلوں کی اقسام ہے. دل سلیم وہ ہوتا ہے جو مومن کا دل ہے، جو امراض سے پاک ہے، شک کے مرض سے بھی پاک ہے، شہوت کے مرض سے بھی پاک. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا. اللہ کی رحمت سے جب ان دونوں امراض سے وہ پاک ہے، یہ قلب سلیم ہے. اور یہ وہ قلب منیب ہے جو اللہ کو چاہیے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. من جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید. تو یہ جو دل ہے ان کی فقہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک مستقل موضوع ہے. ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت ہم تفصیل میں جائیں، وگرنہ قرآن کریم کی روشنی میں اس کی بہت تفصیلات ہیں اور یہ بہت بڑا علم ہے. اس کی حکمت کو سمجھنا، جاننا، اور یہ بنیاد اور مرکز ہے. تو قلب سے مراد ہم لیتے ہیں نا کہ ہمارے دل میں جو دھڑک رہا ہے وہ جی دل جو ہے وہ تو صرف خون کو پمپ کرتے ہیں. تو یہ دلوں میں سوچ کیسے آ جاتی ہے؟ ان جو حالات جن کی سوچ صرف مادی اور ظاہری ہے، ان کو کیا پتا کہ دل میں فقہ کیسے ہوتی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا. دل ہے مگر ان سے سوچتے نہیں ہیں، ان سے
فقاہت حاصل کرنے کا کام نہیں کرتے ہیں. فإنها لا تعمى الأبصار، یہ نگاہوں کے اندھے نہیں ہیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ان کے سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہیں. ان کے سینوں میں کسی نے کہا کہ یہ جو قرآن میں ادبی سی کتاب ہے، ادب کے پہلو سے اس نے جو ہے نا وہ دماغ کا کام سوچنے کا، وہ دل کو کہہ کر دماغ اصل میں مراد ہے. تو جب آیا کہ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ سینوں کے اندر ہے، یہاں پر کہاں مجاز آئے گا؟ دماغ بالکل ادراک رکھتا ہے، حسی رکھتا ہے. آپ کے حواس ہیں نا، ان کے سگنلز آپ کے برین کو جاتے ہیں، آپ کا دماغ اس کے مطابق کام کرتا ہے، سوچتا بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن ایمان، تقوی، فقاہت، شریعت کا فہم، اس کا نتیجہ خشوع، محبت، انابت، یہ تمام اشیاء کا جو مرکز ہے وہ انسان کا یہ دل ہے. اور یہ اللہ رب العزت نے اس کو قرار دیا ہے جیسے کہ اس کی ایک ظاہری صورت ہے اس دل کی، اسی طرح سے ایک باطنی کیفیت ہے. جب سائنس کا موضوع نہیں ہے، روح کو مانتی ہے سائنس، جو حال ہے ان کی بات کر رہا ہوں. جب ان کا موضوع نہیں، روح کیا ہے؟ باطنی شے ہے. کون جانتا ہے اس کی حقیقت؟ کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو جب روح کو نہیں مانتے ہیں تو قلب کی جو باطنی کیفیت ہے، انسان کا جو مرکز ہے، قلب سے مراد بالکل ایک صاف ستھری شے، خالص، وہ بھی مراد ہے، اس پر مدار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اگر دل میں یہ لوتھڑا ٹھیک ہو جائے، صالح ہو جائے، تو سارا جسم صلاح پذیر ہو جاتا ہے. اگر یہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اس دل پر مدار ہے. اس دل کی اصلاح کے لیے انسان کو سوچنا چاہیے اور اس کی کیفیات کو محسوس کرتے رہنا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے، قرآن کریم کے علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا فہم حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. انسان اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا، جان ہی نہیں سکتا ہے. کہاں مجھے میرا دل جو ہے وہ قلب ہے نا، تقلب سے ہر وقت اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، پھرتا رہتا ہے ہر وقت کی حالت. اس کو ثبات دینے والی حق پر کوئی اگر ذات ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہم دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو دین پر ثبات عطا فرما دے. اور یہ وہ دل ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اور قرآن کریم کے درمیان حائل ہو جائے تو انسان کبھی بھی دین کو سمجھ نہیں سکتا ہے. اور یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. بلکہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان کو دین سے محروم کر. اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. ہمیں ایسا یقین عطا فرما کہ دنیا کی مصیبتیں تو آنی ہی آنی ہے، لیکن ہمارے لیے وہ ہلکی پڑ جائے، ماند ہو جائے. لیکن دین کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ایسی مصیبت آئے دین میں تو ہمارے لیے ہلکی، نہیں فرمایا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اللہ دنیا کی مصیبتیں تو تیرا حکم جتنا ہے وہ آ کر رہنی ہے، وہ آ کر رہنی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. لیکن دین میں مصیبت گوارا نہیں کرنی ہے، نہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، نہ گوارا کی ہے. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ ہمارے دین میں مصیبت سے ہمیں محفوظ فرما دے. اور دین کی مصیبت کیا ہے؟ انسان قرآن کریم اور دین کے فہم سے محروم ہو جائے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں دعوت دیں، اس دین کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کرنے والا ہے، جو تمہیں زندہ کرنے والا ہے. تم مردہ ہو اس دین کے بغیر، او من کان میتا فاحییناہ، تم مردہ ہو، پھر اللہ اپنے علم وحی سے، نور وحی سے زندہ کرتا ہے تمہیں. وجعلنا له نور یمشی بہ فی الناس. فرمایا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں اس دین کی طرف جو تمہیں زندگی دیتا ہے. استجیبوا، اس کو انتہائی شاندار طریقے سے قبول کر لو، لبیک کرو، اس کی طرف بڑھ جاؤ، اس کو دل و جان سے مان لو. وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے.
حائل ہو جاتا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. جب اللہ حائل ہو جائے پھر کون ہے کسی کو جو ہدایت دے سکے, جو کسی کو حق کی بات سمجھا سکے. اذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ. اللہ نے پردے, ایک پردہ نہیں فرمایا, اکنہ, کئی پردے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر, یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں, ان کا دل نہیں سمجھ سکتا ہے, ان کے کانوں میں آواز تو پڑتی ہے. کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء. جب کوئی چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو دور سے بلاتا ہے تو بس آواز اس کو آتی ہے, اس کے کلام کو سمجھتا نہیں ہے. وہ جو جانور ہوتا ہے کلام کو سمجھتا نہیں ہے, بس ایک آواز ہے, ہاں یہ آواز ہے اس کی. اس طرح سے ان کی کفار کی صورتحال یہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کا کلام جو ہے وہ اثر نہیں کرتا, ان کے دلوں میں تاثیر, کانوں میں آواز پڑتی ہے لیکن دلوں میں تاثیر اس کی پیدا نہیں ہوتی. یہ ختم ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ابتدا سے یہ ختم ہوتا ہے, شخص اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا, اس نے انکار کر دیا. کبھی ہوتا ہے کہ شخص بظاہر ایمان اسلام قبول کرتا ہے لیکن فتنے میں پڑا رہتا ہے, حق بات کو پھر قبول نہیں کرتا. یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه. فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ہم ان کی آنکھوں کو اور ان کے دلوں کو اس طرح سے پھیر دیں گے, پلٹ دیں گے جیسے کہ پہلی دفعہ قرآن پر وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے. وہی صورتحال ہو جائے گی جو ایمان کا کلمہ پڑھنے سے قبل تھی, ویسے ہی ان کی حالت ہم کر دیں گے معاذ اللہ. یہ سب اللہ کی طرف سے بہت بڑے عذاب کی, بدترین عقاب کی وعید ہے, والعیاذ باللہ من ذلک. ختم اللہ علی قلوب, اسی ختم میں سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ختم ہے دلوں پر, اور ایک طبع بھی ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. یہ ختم تو ہے, اللہ نے مہر لگا دی, ایک چیز کا راستہ مسدود کر دیا, اس کا دروازہ بند کر دیا. کلکوزی مجخیہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دلوں پر فتنے اس طرح پیش کیے جائیں گے, تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا, جیسے کہ تنکا تنکا ہوتا ہے کر کے فتنے جو ہے وہ دلوں پر پیش کیے جائیں گے. پھر اس کے بعد جو دل اس فتنے کو قبول کرتا چلا جائے گا, نکت فیہ نکتۃ سودا, اس پر ایک سیاہ دھبا جو ہے وہ لگ جاتا ہے, اور اسی طرح سے وہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جو اس فتنے کو قبول نہیں کرتا اس پر ایک سفید ایک نشان جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے, یہاں تک انسانوں کے دل دو دلوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک وہ ہے اسود مرباد کلکوزی مجخیہ, جو بالکل سیاہ ہو جاتا ہے جیسے کہ برتن اوندھا کیا ہوا ہے. فرض کیجیے یہ برتن ہے, اس کو اگر اوندھا کر دیا جائے اور اس کو پیالے کو الٹا کر دیا جائے, جو اس میں سے شے ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی ہے اور کوئی شے اس میں ڈالی نہیں جا سکتی ہے. جس فتنے پر وہ دل مبتلا ہے, جس میں اسی پر اس کی حالت جو ہے وہ قائم رہے گی, نہ تو اس میں سے وہ کفر باہر نکل سکتا ہے, نہ اس میں اسلام اور خیر داخل ہو سکتی ہے, والعیاذ باللہ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے ایک سیاہ دھبا اس کے دل پر لگتا ہے, فَإِذَا هُوَ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ, اگر وہ توبہ کر لے اور رجوع کر لے تو فرمایا کہ سُقِلَ قَلْبُهُ, اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اگر وہ نہ کرے تو پھر زید فی, اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, حتیٰ تعلو قلبہ, یہاں تک کہ اس کے دل کو ڈھانپ لیتا ہے. فرمایا وَذَلِكَ الرَّانُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فرمایا ہرگز نہیں, ان کے دلوں پر وہ زنگ چڑھا ہوا ہے جو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے, جو انہوں نے کمایا اپنے ہاتھ سے, اعمال سیئہ کمائے, وہی ان کے دلوں پر بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ان کے دلوں پر زنگ بن کر چڑھ گیا. تو یہ زنگ کبھی اتنا شدید ہوتا ہے کہ بڑھتے بڑھتے پورے دن کو ڈھانپ لیتا ہے. جب اس کی صفائی کا اہتمام نہ ہو تو پھر یہ ایک مستقل صورت اختیار کر لیتا ہے. میں نے عرض کیا کہ ختم کے بعد طبع ہے. علماء کہتے ہیں کہ جو طبع ہے یہ بھی مہر ہے, یہ بھی تغطیہ چھپانے کے معنی میں ہے, مہر بھی ہے, لیکن یہ ختم سے زیادہ شدید ہے. اس لیے کہ آپ نے لفظ سنا ہوگا طبیعت کا, سنا ہے طبیعت, اس کی طبیعت ہی ایسی ہے, کیونکہ یہ جو طبع ہے یہ انسان کا ایک ایسا وصف بن جاتا ہے جو اس کے ساتھ مستقل ہوتا ہے, اس میں ثبات ہے, اس میں لزوم ہے, اس سے جدا نہیں ہوتا ہے. اس کی طبیعت ہی ایسے ہے. طبع اللبن, جیسے اینٹ کو کسی نے ڈھالا ہو نا, اینٹ بنائی ہے تو بنانے کے بعد پھر اس کے اوپر ایک نشان بھی لگا دیا جاتا ہے, یا ایسے درہم بنایا, درہم اور دینار سکے ہوتے ہیں نا, اس پر ایک صورت بنا دی جاتی ہے نا,
اس کو طبع کرنا کہا جاتا ہے، ایک صورت اس پر نقش بنا دیا جاتا ہے، ایک چیز کو ڈھالنے کے بعد اس کے ظاہر پر ایک نقش بھی لگا دیا جاتا ہے، اس لیے یہ بھی ختم کے معنی میں ہے۔ لیکن وہ جو نقش اور صورت ہوتی ہے وہ اس کی پہچان بن جاتی ہے، بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اسی لیے انسان کی وہ جبلت کہ جو اس کا لازمی حصہ بن جائے اور اس کا وہ خلق جو نظر آتا ہے اس کا وصف لازم بن جائے، کہتے ہیں کہ یہ اس کی طبیعت ہے، اس کی پہلی پہچان ہی وہ ہوتی ہے کہ یار اس کی طبیعت ہی ایسی ہے۔ تو طبع بھی ہے، اس لیے جب ختم کا ذکر فرمایا تو غور کیجئے، الگ الگ ذکر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، الگ الگ علی لانے سے اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو نوعیت ہے دلوں پر ختم کی وہ کانوں پر ختم کرنے سے مختلف ہے، کانوں پر ختم ان کے اعتبار سے ہے، دلوں پر ختم ان کے اعتبار سے ہے۔ جہاں پر اللہ نے ایک مقام پر ان کو اکٹھا بھی ذکر فرمایا کہ وہ ختم علی قلبہ، وہ ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ واضلہ اللہ علی علم، وختم علی قلبہ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ سورہ جاثیہ کی یہ آیت ہے کہ اللہ نے اسے علم پر گمراہ، یعنی علم کے باوجود اللہ نے اس کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا، اور فرمایا کہ اللہ نے اس کو مہر لگا دی، اس کے کان پر، اس کی قلب پر اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ یہاں پر علا کے ساتھ الگ الگ بیان فرمایا، لیکن جب طبع کا ذکر ہوا سورہ نحل میں فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ طبع ایک طبع ہے لیکن تینوں چیزوں کو شامل ہے، دل کو بھی، سماعت کو بھی اور آنکھوں کو بھی، اس لیے کہ طبع ایک ایسی طبیعت ہے کہ جب وہ دل اس کیفیت میں آ جائے، دل اس صورت میں استوار ہو جائے، اسی طرح کا بن جائے، پھر اس کے بعد نہ کان کام کرتے ہیں نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، کام کرتی ہیں لیکن دنیاوی امور میں، دین کو سمجھنے میں، نصیحت حاصل کرنے میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت میں یا آخرت کے بارے میں جو ایمانیات ہیں اس سے بالکل محروم رہتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور میں آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ سمع وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر بہت گہرا پردہ ہے۔ آنکھوں پر آنکھیں بھی جمع فرمایا ہے، اور سم میں نے آپ کو عرض کیا، اور سم کو مقدم کیا ہے کس پر؟ بصر پر۔ سننے کو مقدم کیا کس پر؟ دیکھنے پر۔ قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جب صفات کا ذکر ہو تبھی ایسے ہی ہے۔ فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة۔ پہلے کانوں کا ذکر ہے، کان دوسرے یا تیسرے ہفتے میں جو جنین ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کی جو سماعت ہے اس کی تخلیق کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ مکمل، یہاں تک کہ جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں بھی دیکھ نہیں سکتا ہے لیکن ماں کے دل کی جو دھڑکن ہے، خون کا جو دوران ہے، اس کو سن سکتا ہے، اور اس کی زندگی کی رمق بلکہ ڈاکٹر حضرات، اطباء محسوس کرتے ہیں اس طرح سے کہ یہ بچہ جو ہے یہ سن رہا ہے۔ سمع ہے، اور سمع اس لیے بھی مقدم ہے کہ یہ پہلے ہے بصر سے، اور اس لیے بھی مقدم ہے کہ یہ تمام جہاد سے ہے، سامنے سے بھی کوئی آواز آ رہی ہے، پیچھے سے بھی آواز ہے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے ہے، سمع ہے۔ اور سمع وہ انسان کی حس ہے کہ انسان جب سو رہا ہے تب بھی یہ آرام نہیں کرتی، یہ سو نہیں رہی ہوتی، یہ جاگ رہی ہوتی ہے۔ آواز کانوں میں پڑتی ہے، کان بیدار رہتے ہیں، آنکھ سو جاتی ہے لیکن کان سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا سورہ کہف میں جب ان کا ذکر ہوا فرمایا وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اصحاب کہف کے جو کان تھے ان پر پردے ڈال دیے، گنتی کے کئی سال۔ اگر کانوں پر پردے نہ ہوتے، آوازیں پڑتی رہتی تو پھر تو ان کی نیند وہ نہ ہوتی جو ان کی نیند تھی اللہ کے حکم سے۔ تو کان بیدار رہتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جو سننا ہے یہ اصل ہے، اس لیے کہ اسی کے ساتھ انسان کے بولنے کا بھی تعلق ہے۔ جو سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا ہے، جو پیدائشی طور پر سننے کی صلاحیت سے محروم ہے وہ پھر بول بھی نہیں سکتا ہے، لیکن جو شخص دیکھ نہیں سکتا وہ بول بھی سکتا ہے، اور وہ اسی طرح سے سننے کے بعد بہت بڑا علم بھی حاصل کر سکتا ہے، علم کا حامل بھی
ہو سکتا ہے. ایسے بہت سے ہم جانتے ہیں کتنے ہی عظیم محدثین ہیں، علماء ہیں، صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو نابینا ہیں لیکن اللہ نے ان کو علم دیا، امامت دی، بلکہ جلالت علمی عطا فرمائی. لیکن بہت نادر آپ کو ایسا ملے گا کہ سماعت سے کوئی محروم ہو اور عالم دین ہو یا بڑا عالم ہو. تو بہرحال وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، نگاہ اپنی سامنے ایک رخ پر کام کرتی ہے. فرمایا اس کے سامنے پردہ ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب یہاں پر شیخ صاحب کی عبارت دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم ثم ذکر الموانع المانعۃ لہم من الایمان. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے جب یہ فرمایا نا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لے کر آئیں گے، آپ کا ڈرانا یا ڈرانا ان کے پہلو سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب اس کے موانع، وہ رکاوٹیں ذکر فرمائی. کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہے، کیوں محروم ہیں یہ اللہ کے رسول کی نصیحت اور وصیت کے باوجود ایمان سے کیوں محروم ہیں؟ موانع ذکر فرمائے جو ایمان سے روکنے والی اشیاء ہیں. فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ای طبع علیہا بطابع لا يدخلها الایمان. فرمایا کہ ان پر اللہ نے ایسی مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر اس طریقے سے مہر ثبت کر دی گئی ہے کہ اس میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے، ایمان داخل نہیں ہو سکتا. ولا ينفذوا فيها فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم، اور نہ ایمان ان میں سے کوئی شے نکل سکتی ہے، نہ ایمان داخل ہو سکتا ہے، نہ ان کے اندر اثر پذیر ہو سکتا ہے، نہ وہ چیز محفوظ کریں گے، سنیں گے، سمجھیں گے جو ان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور نہ وہ سنیں گے جو ان کو نفع پہنچاتی ہے، ان کے لیے مفید ہے. ایسی ہر سمع و بصارت سے وہ محروم ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ أي غِشَاءٌ وَغِطَاءٌ وَأَكِنَّةٌ تَمْنَعُهَا عَنِ النَّظْرِ الَّذِي يَنفَعُهُمْ، یعنی ان کی آنکھوں پر ایسے دبیز پردے ہیں اور ایسے جو ہے وہ ڈھانپنے والی اشیاء ہیں، پردے ہیں کہ جو ان کو ہر اس نظر سے روک دیتی ہیں جو ان کو فائدہ پہنچاتی ہے، ان کے لیے نفع بخش ہے. وَهَذِهِ طُرُقُ الْعِلْمِ وَالْخَيْرِ، یہی تو راستے ہیں علم و خیر کے. کون کون سے؟ انسان کے حواس، دیکھنا، سننا، اور اس کے بعد دل ہے. دل کو جو راستے جاتے ہیں وہ یہی ہے نا. لیکن دل ویسے اصل ہے. دل کیا ہے؟ اصل ہے. اگر انسان کا دل اللہ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے زندہ ہو، اور دل میں نور ہو، دل میں نور ہو، زندگی ہو، تو یہ دل بہت سے دین کے معاملات میں جو ہے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے، بصیرت حاصل کر لیتا ہے. اس کو زیادہ نصیحت کی واعظ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. فرمایا کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یقیناً اس قرآن میں نصیحت ہے کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس کوئی دل ہے، جس کے پاس دل ہے. او فرمایا او القى السمع، یا وہ پوری طرح سے اپنی سماعت کو ڈال دیتا ہے سننے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے. وہو شہید، یہاں تک کہ اس کا دل اس پر گواہ بن جاتا ہے کہ ہاں میں سن رہا ہوں، میں یہ کیا سن رہا ہوں، اس کو معلوم ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں، یعنی پوری توجہ سے سنتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے یہاں پر دو اقسام بتائی ہیں انسانوں کی. پہلی قسم جو مقدم ہے، جو ان سے اعلیٰ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک دل ایسا ہے کہ جب کوئی نصیحت ہوتی ہے تو دل فوراً اسے قبول کر لیتا ہے اور دل ہی کافی ہو جاتا ہے. دوسرا وہ ہے جس کے دل میں اتنا نور، وہ بصیرت نہیں ہے، پھر اس کے غور سے سننا پڑتا ہے. جب وہ غور سے سنتا ہے پھر اس کو فہم حاصل ہوتا ہے، اور اتنے غور سے سنتا ہے وہ شہید کہ وہ اپنے اس سماع پر بھی گواہ بن جاتا ہے کہ میں نے کیا سنا، کیا کہا گیا اور کیوں کہا گیا. پھر اس کو نفع حاصل ہوتا ہے. وگرنہ جس کا دل زندہ ہے تو اصل تو یہی ہے. اصل کیا ہے؟ یہی چیز ہے. تو فرماتے ہیں کہ هذه طرق العلم والخیر، یہ تو خیر اور کے دروازے ہیں، علم کے راستے ہیں. فرمایا کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے.
پھر تمہیں علم کے ذرائع دیے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ ایک مقام پر صرف قرآن کریم نے جو ہے وہ بصر کو جو ہے وہ سمع پر مقدم کیا ہے۔ جانتے ہیں کہ وہ کون سا مقام ہے؟ کسی کے علم میں ہو؟ سورہ سجدہ میں ربنا ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے آج دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا۔ کیوں؟ کہ وہاں جہنم دکھائی جائے گی۔ جب ایک چیز سامنے عذاب نظر آ جائے گا تو وہاں دیکھنا پھر مقدم ہے، وہاں سننے کی بات اب نہیں ہے۔ وہاں جہنم کی جو چیخ ہے اور اس کی جو دھاڑ ہے اس سے پہلے اس کو عذاب نظر آ رہا ہوگا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اور فرمایا کہ قرآن نے سورہ قاف میں فرمایا کہ تو یعنی دنیا میں تو ہمارے ذکر سے اندھا تھا، لیکن فرمایا کہ بصرک الیوم حدید، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اور اس طرح سے جب اٹھایا جائے گا تو اندھا اٹھایا جائے گا، وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ فرمایا کہ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ تو بہرحال یہ علم کے راستے ہیں۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع، اللہ نے سماعت دی ہے اس لیے کہ دین کو سنا جائے۔ قرآن سنیے، حدیث سنیے، علم وحی، علم رسالت کو سنیے، سمجھیے، اس میں آپ کے لیے خیر ہے، واللہ آپ کے لیے خیر ہے۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو ہم سے کیا چاہیے؟ ہم اللہ کو نفع پہنچا سکتے ہیں؟ بولیے، پوری کائنات مل کے اس میں قدرت ہے کہ ایک ذرہ بھی اللہ کو نفع پہنچا دے، ایک ذرہ بھی اس کا نقصان کر دے؟ ہمارے اپنے لیے مفید ہے۔ ہمیں یہ باتیں صرف افسانوی باتیں نہیں ہیں، وہ جی بس افسانوی باتیں، مجازی بات، قصے کہانی، دلوں کی بات ہو رہی ہے جیسے کوئی شاعر بات کر رہا ہوتا ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، یہ حقائق ہیں۔ آج اگر یہ چیزیں، دلوں کا نور، دلوں کا ایمان، مرض، خوشبو، بدبو، یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن ایک روز آئے گا جب اللہ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے اور اللہ کے حکم سے یہ تمام چیزیں انسان کے سامنے ہوں گی۔ دلوں کا نور بھی نظر آتا ہوگا، ان کی تاریکی بھی نظر آتی ہوگی۔ علماء کہتے ہیں جس طرح سے الرحمن علی العرش استوى، اللہ سبحانہ و تعالی بذات ہی مستوی علی العرش ہے، اسی طرح سے مومن کے دل کو عرش ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد کا، اس کے علم کا اور اس کی معرفت کا۔ فرمایا کہ وَهَذِهِ طُرُقُ الْعِلْمِ وَالْخَيْرِ قَدْ سُدَّتْ عَلَيْهِمْ فَلَا مُطْمَعَ فِيهِمْ، یہ راستے بند کر دیے گئے، علم کے ذرائع ان پر بند کر دیے گئے۔ وَلَا خَيْرَ يُرْجَى عِندَهُمْ، اب ان سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، امید نہیں کی جا سکتی جب راستے ہی بند کر دیے گئے، مسدود کر دیے گئے۔ ہاں البتہ ختم کی بعض اقسام ایسی ہیں کہ اللہ وقتی طور پر مہر لگاتا ہے، پھر کسی کو توبہ کی بنا پر اور اس کی رجوع کی بنا پر اللہ اس مہر کو دور کر دیتا ہے۔ مگر یہاں پر جن لوگوں کا ذکر ہے وہ ایسے نہیں ہے۔ فرمایا کہ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یہ مستقل جو ہے وہ اس میں وہ گرفتار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو عقاب اور عذاب ہے اس کا سبب یہ خود بنے ہیں، یہ کوئی مسلط نہیں کیا گیا کہ اللہ نے ان کو ان کی چاہت کے بغیر مسلط کر دیا، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ تقدیر کا مسئلہ پڑھ چکے ہیں نا تفصیل سے، آپ تقدیر کے بارے میں جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلق کے بغیر انسان کا فعل تخلیق نہیں ہوتا، مگر فاعل کون ہوتا ہے؟ انسان مرید ہے، اپنے ہر فعل کا ارادہ کرنے والا ہے، اور اللہ کے اذن سے جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ کا اذن اگر ہو تو وہ اس کا ارادہ تخلیق ہو جاتا ہے فعل کی صورت میں، وگرنہ نہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ خود جو نتیجہ ان کو ملا یہ نتیجہ ہے، یہ اللہ کا عذاب ختم والا، مہر والا، یہ نتیجہ ہے ان کے اعمال کا۔ فرمایا وَإِنَّمَا مُنِعُ ذَلِكَ وَسُدَّتْ عَنْهُمْ أَبْوَابُ الْإِيمَانِ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ وَجُحُودِهِمْ وَمُعَانَدَتِهِمْ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ فرمایا یہ جو ان کو منع کر دیا گیا اس خیر سے اور ان پر ایمان کے دروازے بند کر دیے گئے، یہ کیوں کیے گئے؟ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ وَجُحُودِهِمْ وَمُعَانَدَتِهِمْ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، حق کے واضح ہو جانے کے بعد جو انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور اپنی دشمنی پر مستمر رہے، دشمنی پر قائم رہے، اس کی جزا کے سلسلے میں اس پر عذاب ہے اللہ کا کہ اللہ نے ان پر خیر کے دروازے بند کر دیے۔ کما قال تعالی، جیسے اللہ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم پھیر دیں گے ان کی دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی جیسا کہ پہلی دفعہ وہ کبھی اس پر ایمان لے کر آئے ہی نہیں۔ وَهَذَا عِقَابٌ عَاجِلٌ، یہ تو جلدی والا عذاب ہے، دنیا میں عذاب یہ عاجل ہے، فوری عذاب ہے کہ انسان
کے لیے خیر کے دروازے مسدود ہو جائیں. ثم ذکر العقاب العاجل، پھر اللہ نے اس کے بعد جو بعد میں آنے والا عذاب ہے وہ ذکر فرمایا. وہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے. وَهُوَ عَذَابُ النَّارِ وَالسَّخَطُ الْجَبَّارِ الْمُسْتَمِرُّ الدَّائِمُ، وہ جہنم کا عذاب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ غضب اور ناراضگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ والی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، ایک ہی مالک ہے اس روز بھی، آج بھی وہی ہے، لیکن اس روز اس کی مالکیت سب پر ظاہر ہو جائے گی. مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے. عذاب کا بھی تنہا مالک وہی ہوگا اور ثواب کا بھی تنہا مالک وہی ہوگا، نعمتوں کا مالک وہی ہوگا. پھر کس کے پاس جائے گا سفارشیں لے کر؟ کس سے کہے گا میری سفارش کر دو، جب عذاب کا مالک ہی ایک ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا. کئی ایسے لوگ ہیں آج بدبخت، ایسے بیوقوف، یورپ کے اندر بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، جنہوں نے واضح شرکیہ افعال کو اور شرکیہ مظاہر کو سند جواز بخشنا شروع کی ہوئی ہے. خیر ہے جی، انہیں شرک نہیں کہنا چاہیے، ان میں یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صریح آیات اور نصوص کی وہ نفی کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے تمام آفتوں سے محفوظ فرمائے. دلوں کا مرض اور دلوں پر جو مہر ہے اور پھر ختم طبع اور اس طرح سے رین زنگ اور اسی طرح سے قفل. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، قرآن پہ غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے؟ تو یہ جو دلوں پر قفل ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے. تمام آفتیں ہیں بڑی بڑی، اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے، ان سے ان کے حقیر ترین جز سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کو کامل ایمان اور نور عطا فرمائے. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم.